السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 3-4 موضوعات ہیں جن سے متعلق قرآن کریم کی کچھ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں، اور یہ جو موضوعات ہیں یہ ویسے الگ الگ مستقل طور پہ ایک سے زائد مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج ارادہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ براہ راست آپ کے سامنے میں آپ کو ذکر کر کے تو ان کی جو تھوڑی بہت تشریح یا وضاحت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو جو موضوعات آج آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں ان میں سے سب سے پہلا موضوع، بلکہ سمجھیں کہ جن موضوعات سے متعلق نصوص آپ کے سامنے یا دلائل آپ کے سامنے ذکر کرنے ان میں سے سب سے پہلا موضوع تقویٰ ہے، اس کے بعد یقین اور توکل ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایک موضوع ہے جس کو الاستقامہ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ ساتھ ان کی وضاحت بھی کروں گا۔ موضوع کو ہم ایک واقعے سے شروع کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم تک پہنچنے کا ذریعہ یہ بنا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، آپ ان کے جوابات دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سوال اور جواب کو دین کی شکل دے دی۔ تو اسی طرح کی ایک مجلس ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو سوال یہ کیا گیا، من اکرم الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ یہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں کریم، ایک لفظ بولا جاتا ہے، تو کریم کا معنی مطلب اس میں مختلف الفاظ آ جاتے ہیں۔ یہ عربی والا لفظ کریم ہے جو عبد الکریم جیسا کہ ایک نام بھی ہوتا ہے، یہ وہ والا کریم ہے جو اللہ کی صفت بھی ہے۔ تو اس کے مختلف معنی ہیں، تو معنوں میں سے ایک معنی
جو سب سے زیادہ جامع ہے وہ ہے کسی کا عزت والا ہونا یا کسی کا معزز ہونا. تو انسان معزز کس وجہ سے ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ مال بڑا خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان کا بڑا اچھا ہوتا ہے، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں معزز سمجھا جاتا ہے، نیکی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگوں میں وہ معزز سمجھا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، ان میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہی ان میں سب سے زیادہ معزز ہے. اور اصل میں یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا ہوا ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معزز اور قدر و منزلت والا اور عزت والا وہی شخص ہے جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، تو جس کے اندر تقوی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو صحابہ کرام نے آگے سے یہ کہا لیس عن ھذا نسألک، اللہ کے رسول ہماری یہ مراد نہیں ہے، ہم تقوی کے حوالے سے آپ سے ہم نے سوال نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جواب دیا، آپ نے فرمایا فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ، کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا سوال یہ ہو کہ بھئی ایسی شخصیت کے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کے کئی ایک پہلو جمع کر دیے ہوں، شاید تم ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. تو ان میں جو شخصیت ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ بڑی منفرد ہے. کس لیے؟ آپ نے فرمایا وہ خود بھی نبی ہیں، پھر ان کے باپ بھی نبی ہیں، آگے جو ہے وہ ان کے دادا بھی نبی ہیں اور پردادا بھی نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جو ہیں وہ کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. ان کے دادا کون ہیں؟ اسحاق ہیں. اور ان کے آگے یعنی پردادا کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ سمجھا کہ شاید میرے صحابہ کی یہ مراد ہے کہ ایسی شخصیت جس کے اندر خیر کے کئی ایک پہلو بیک وقت جمع ہوں تو وہ تو یوسف علیہ السلام ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اکرم الناس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ذکر کیا اس کی 3 بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا معزز ہونا جو ہے وہ اس کے حسب نسب کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ اس سے اچھا اور نسب کیا ہو سکتا ہے کہ باپ دادا پردادا سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے کے سارے نبی ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی جیسا کہ تعبیر وغیرہ کا علم بھی دیا ہوا تھا، پھر وہ خود نبی بھی تھے، اور پھر یہ ہے کہ وہ جس زمانے کے اندر رہے ہیں اس زمانے کے لیے انہوں نے خیر کے کام بھی انہوں نے بہت سارے کیے ہیں. وہ جو مشہور واقعہ سورہ یوسف کے اندر جو ہے کہ بھئی قحط آیا، اور تو اس قحط سے بچنے کی جو اسٹریٹجی اس وقت کے لوگوں کو سمجھائی تھی یا اس وقت کے بادشاہ کو سمجھائی تھی اور پھر بعد میں عملی طور پہ اس کی جو تطبیق یا تنفیذ کی تھی یا اس کی امپلیمنٹیشن کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی نا. آپ اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہ 4-5 سال پہلے یہ کم و بیش جو کرونا آیا تھا، تو کرونا میں بہت سارے ہیرو بھی ہمارے سامنے آئے تھے. ہم نے کہا جی فلانا ہیرو ڈمکانا ہیرو، کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اس مشکل وقت میں کوئی کردار ادا کیا ہوگا، وہ جو 2-4 مہینے کا جو پیریڈ تھا اس کے اندر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اس حوالے سے کردار ہے وہ کئی سالوں پہ محیط ہے، تو کئی سالوں کی، اور وہ اس طرح کی آپ سمجھیں کہ آفتوں سے وہ بہت مشکل وقت تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن صحابہ کرام نے آگے سے پھر کہا لیس عن ھذا نسألک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری یہ مراد بھی نہیں، ہم یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ نبیوں میں یعنی افضل ترین شخصیت کون سی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی کہا فعن معادن العرب تسألونی، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید تم عرب قبائل کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بھئی عربوں کے قبیلوں کے اندر سب سے بہتر قبیلہ
یہ معدن کا لفظ جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں یہ جو معدنیات کا لفظ ہم بولتے ہیں یہ اسی کے معنی میں ہے، لیکن مراد یہاں سے نسلیں ہیں، یعنی جس طرح آپ سمجھیں کہ یہ معدنیات جو ہیں یہ خاص جگہوں سے نکلتی ہیں، اسی طرح لوگوں کے جو قبیلے اور نسلیں ہیں ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا الناس معادن، کہ لوگ جو ہیں وہ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی بڑی اچھی نکل آتی ہیں، کوئی ان میں کوئی کھرا ہوتا ہے، کوئی کھوٹا ہوتا ہے، کوئی کم قیمت ہوتا ہے، کوئی زیادہ قیمت والی چیز ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم دین کے لحاظ سے بھی نہیں پوچھ رہے، کیونکہ وہ میں نے تمہیں بتایا ہے اتقاہم للہ، پھر آگے میں نے تمہیں ایک شخصیت کا حوالہ دیا ہے، تم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید تم یہ پوچھ رہے ہو کہ ہمیں قبیلہ بتائیں، یا آپ ہمیں قوم بتائیں کہ قوموں میں سے، یہ قبیلوں میں سے سب سے اچھا قبیلہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کا سوال متعین کر کے پھر آگے خود ہی جواب دیا، فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ دیکھو یہ جو تم قبیلوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو نا، تو ان کا اصول بھی یہ ہے کہ جاہلیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو جو قدر و منزلت دی تھی، اسلام کے اندر بھی وہی باقی رہے گی، لیکن شرط ایک ہے اذا فقہوا، جب وہ دین کو سمجھنے والے ہوں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے کسی کو قدر و منزلت دی ہے، وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے یا بڑا ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کا وہ قدر و منزلت اسلام کے اندر بھی اس کے ساتھ ہی منتقل ہو جائے گی، اس صورت میں جب وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیاوی قدر و منزلت کو اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دین کو سیکھنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو ابو جہل ہے وہ ابو جہل ہی رہے گا، بھلا اس نے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اسلام اگر قبول نہیں کیا، دین پہ اگر عمل پیرا نہیں نہ ہوئے، تو ابو جہل اصل میں ابو جہل نہیں تھا۔ ابو جہل کا نام بھلا کیا تھا؟ ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا۔ حکم کا معنی ہوتا ہے عقل مندوں کا سردار، ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے عقل مندوں کا بھی باپ، یعنی عربوں کا سب سے زیادہ سمجھدار اور دانا آدمی اور سیانہ اور جینیس آدمی، یہ جاہلیت کے اندر اس کا لقب تھا۔ لیکن جب اس نے اسلام نہیں قبول کیا تو اس کا عقل مند ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کا نام ابو الحکم سے کیا ہو گیا؟ سب نے ان کو ابو جہل کہنا شروع کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور یعنی علماء کرام نے اس حدیث کو ذکر کر کے اس بات پہ استدلال کیا ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دین یہ طے کرتا ہے کہ کسی انسان کا کیا مرتبہ ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جو اس موضوع کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بڑی میٹھی ہے اور بڑی خوش نما ہے، اور انسان کو اس کی نعمتیں بڑی خوشگوار نظر آتی ہیں کہ انسان ان کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اس آزمائشوں والی دنیا میں اور اس بڑی میٹھی دنیا میں اور بڑی خوشگوار اور اس کی رنگینیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھیں کہ تم اس کے اندر کیا کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، تو اس دنیا کے اندر تم نے دو طرح کے فتنوں سے بچنا ہے۔ پہلا فتنہ کیا ہے؟ فتقوا الدنیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہی تمہارے لیے فتنہ ہے، تو تم نے اس دنیا کے فتنے سے بچنا۔ دنیا کے فتنے سے کیا مراد؟ یعنی ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر ہمیں ہمارے مقصد زندگی سے دور کرتی ہے، تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ وہ ہمارا منصب بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا کاروبار بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہماری ہو سکتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے دین سے دور کرتی ہے اور ہمارے مقصد زندگی سے دور کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور تم نے عورتوں کے فتنے سے بھی بچنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ مِن نِّسَاءٍ، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے فتنے کے اندر آزمایا تھا، وہ فتنہ کیا تھا؟
وہ عورتوں کا فتنہ تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فتنہ ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ انسان مختلف انداز سے اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، اور یہ بعض دفعہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. گھروں کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، آفیسز کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، بازاروں کے اندر بھی، اور مختلف سطحوں پہ جو ہے نا وہ اس فتنے کا ہم شکار ہیں. تو اس سے اگلی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک دعا بھی سکھائی ہے جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزیں مانگتے ہیں، اور ان میں سے ایک چیز تقویٰ بھی ہے. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تقویٰ کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے عفت یعنی کہ پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے غنا کا سوال کرتا ہوں. غنا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ مجھے اتنا غنی کر دے کہ میں تو تیرے علاوہ ساری کی ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں. تو اس کے اندر یعنی جہاں ہم نے دنیا کی دیگر چیزیں مانگی ہیں یا انسان کے لیے مفید جو دیگر چیزیں مانگی ہیں، تو ان کے اندر ایک ہم نے اللہ تعالیٰ سے تقویٰ بھی مانگا ہے، اور اس دعا کو ہمیں بکثرت کرتے رہنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ دعا میں سے اکثر لوگوں کو آتی بھی ہوگی. آتی ہے جی یہ دعا بھی جو میں نے پڑھی آتی ہے آپ کو؟ اللہم انی اسألک الہدی، ایک چیز ہم نے سب سے پہلے کیا مانگی؟ ہدا، والتقی والعفاف والغنی. یہ صرف 4 چیزیں ہیں. ایک سطر کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اگر آپ کو نہ آتی ہوئی تو آپ نے بعد میں آگے مجھ سے پوچھنی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ پھر بتاؤں گا. ایک اور ہمارے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے عدی بن حاتم الطائی. تو یہ ان کے بارے میں تو ہم معروف ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ان کے کئی ایک واقعات ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، وہ بھی چونکہ تقویٰ سے متعلق ہے، تو اس وجہ سے یہاں یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل میں کتاب ہے جو میرے سامنے ہے، تو انہوں نے اس حدیث کو یہاں پہ بیان کیا. فرماتے ہیں من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ منها فلیأت التقوی، کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز پہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہی کام کروں گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جس بات پہ آپ نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ میں نے نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو دوسرا کام ہے وہ تقویٰ کے لحاظ سے بہتر ہے. اب ایک طرف قسم کا تقاضا ہے اور دوسری طرف تقویٰ آپ کو تقویٰ کہتا ہے کچھ کرو، اور قسم کہتی ہے کچھ کرو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیأتی التقوی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو چھوڑ دے اور وہ کام کرے جس کی طرف تقویٰ لے کے آتا ہے. اور دیگر حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ نظر ہو یا قسم ہو، انسان کو کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. اگر غلط کام پہ آپ قسم اٹھا چکے ہیں یا آپ نظر مان چکے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ غلط کام نہیں کرنا یا غیر اولا کام آپ نے نہیں کرنا، لیکن آپ نے پھر قسم کا یا نظر کا کفارہ ضرور ادا کرنا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع سنا تھا. یعنی حج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے اندر آپ نے کیا کہا تھا؟ اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. یعنی اللہ کا تقویٰ اپنے اندر. اللہ کا تقویٰ ویسے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے تقوی کا ذکر نہ کیا ہو. اور یہ بعض دفعہ ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. یہ جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں ہمارا موضوع کوئی بھی ہو تو ہم 3 آیات ایسی ضرور ہیں جس کے اندر تقویٰ کا، ابھی جو میں نے خطبہ پڑھا اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وہ بھی تقویٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم وہ بھی تقویٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وہ بھی تقویٰ ہے. تو باہر صورت حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو. وصلوا خمسکم، اور 5 نمازوں کا اہتمام، جو 5 فرض نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرو. وصوموا شہرکم، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ یہ کون سا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے؟ ہاں جی، تو اس کا مطلب اگلا مہینہ، یعنی اس مہینے کی آج جو تاریخ ہے، جب اگلے مہینے کی یہ تاریخ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اگر ہماری زندگی رہی تو ہم سب انشاءاللہ روزے سے ہوں گے. تو فرمایا وصوموا
شہرکم، اور تم پورے کے پورے رمضان کے مہینے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور آپ کے جو اوپر ذمہ دار بنائے گئے ہیں ان کی آپ نے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے اچھے کاموں میں۔ کس کی ذمہ داری؟ یعنی کسی بھی سطح پہ آپ کا کوئی امیر ہے، آپ کا کوئی بڑا ہے، آپ کا، اور اس بڑے کی سب سے بڑی صورت یہ ہوتی ہے کہ ملک کا جو حکمران ہوتا ہے، تو باہر صورت جو جائز اور صحیح کام ہے ان کے اندر ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور آپ کے جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تدخلوا جنت ربکم، تو تم اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی ایک حدیث ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا مختصراً بیان کرتا ہوں کیونکہ حدیث زیادہ لمبی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے سامنے ساری کی ساری امتیں پیش کی گئی۔ فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان، تو میں نے ایسے نبی بھی دیکھے کہ جن کے پاس پوری امت ان کی کتنی تھی؟ 2 لوگ تھے، 3 لوگ تھے، 4 لوگ تھے، 5 لوگ تھے، یعنی 10 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ کئی ایسے نبی بھی دیکھے کہ ان کی بات ماننے والا صرف ایک بندہ تھا، اور کئی ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کے ساتھ 2 بندے تھے، اور کئی ایسے بھی نبی دیکھے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس بات سے ہمارے علماء کرام یہ مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ محنت کوشش کرنی چاہیے، انسان کو اپنا پوری تگ و دو کرنی چاہیے، بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اپنی طرف سے آپ کوئی کوتاہی نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود کوئی ایک بندہ بھی اگر آپ کی بات نہیں مانتا تو یہ آپ کے ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ جو لاکھوں نبی آئے ہیں تو ان میں سے ایسے نبی بھی ہوں گے جن کی بات ماننے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا، تو کیا وہ نبی ناکام ہوا کہ کامیاب ہوا؟ تو وہ نبی کامیاب ہوا، ان کی قوم سمجھے کہ قوم ناکام ہو گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ہر وہ بندہ جس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا وہ کہ جی میں تو کامیاب ہوں، آپ ہی ناکام ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اگر میں آپ سب کو کوئی بات سمجھاتا ہوں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اس میں یہ امکان موجود ہے بہر صورت، کیونکہ ہم نبی تو نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے اندر ہی کوئی کوتاہی ہو۔ تو اس حدیث کا اصل میں خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ مجھے اذا رفع علی سواد عظیم فظننت انہم امتی، اچانک میرے سامنے لوگوں کا ایک جمع غفیر نظر آیا تو مجھے لگا کہ یہ میری امت ہوگی۔ اتنی بڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن وہ امت کس کی تھی؟ وہ امت تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہ امت تھی، اور اتنی بڑی امت تھی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظیم فقیل لی هذه امتک، تو پھر میں نے دیکھا کہ اس سے بھی بڑا ایک جمع غفیر اور لوگوں کا ایک بہتا ہوا سمندر مجھے نظر آیا، تو وہ کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے۔ اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ پھر فرمایا وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ 70,000 لوگ کون ہیں؟ اصل میں نا اس حدیث میں جو ان 70,000 لوگوں کی نشانیاں ہیں وہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، لہٰذا میں اس کو نظر انداز کر کے اس بات کو مختصراً ذکر کرتا ہوں کہ اصل میں وہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو امت میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، یقین اور توکل میں سب سے زیادہ فائز ہوں گے۔ یعنی اللہ کی ذات، ویسے تو ہر مومن کو اللہ کی ذات پہ ایمان تو ہوتا ہے تو وہ مومن ہے نا، کسی نہ کسی درجے میں ہم سہی جو لوگ ہیں ہمارا بھی اللہ کی ذات پہ کوئی نہ کوئی توکل اور یقین موجود ہوتا ہے، لیکن پوری امت میں سے اللہ تعالیٰ 70,000 بندوں کو چنے گا، اور ان کی آپ سمجھیں کہ یعنی ان کی اگر گریڈنگ کی جائے گی یا ان کو ریٹنگ دی جائے گی نا، تو وہ 70,000 ایمان، یقین اور توکل میں پوری کی پوری امت سے پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ جاؤ تم بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس حدیث سے اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور توکل کی بات ہمیں یقین اور توکل کی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر ہمیں ایمان، یقین اور توکل جو ہے وہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے۔ اگلی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، کان یقول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک
انبت وبک خاصمت، اور لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعتراف کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری ذات کے اوپر یقین اور توکل، میں تیری ذات کے اوپر توکل رکھتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ توکل کا مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ تقویٰ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ یقین کس کا ہے، یہ الگ سے میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج میں یہ تھا کہ صرف میں احادیث آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی ذات سے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کس کس طرح مانگنی چاہیے۔ تو جس طرح پیچھے ہم نے حدیث ذکر کی تھی کہ اللہ کی ذات سے ہمیں باقاعدہ توکل کا سوال کرنا چاہیے، اسی طرح تقویٰ کا سوال کرنا چاہیے، اسی طرح اللہ کی ذات سے ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توکل اور یقین کی نعمت عطا فرما، اور باقاعدہ وسیلے کے طور پہ اللہ کی ذات کے سامنے یہ بات ذکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، تیرے اوپر میں یقین رکھتا ہوں، تیری ذات کے اوپر میں توکل رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حین القی فی النار۔ یہ نا ایک دعا بھی ہے اور یہ ذکر بھی ہے، اگر آپ اس کو اپنا روٹین بنانا چاہیں تو یہ بنانا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ کون کرتے تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکثرت کر رہے تھے اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور وظیفہ وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قال، اور یہی وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکثرت کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب ساری کی ساری دنیا تنگ ہو گئی اور ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو انہوں نے اس وقت یہ وظیفہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ سارے کا سارا عرب جو ہے وہ تو تمہارے خلاف ہو گئے، سارے مشرکین خلاف ہو گئے، عیسائی خلاف ہو گئے، یہودی خلاف ہو گئے، منافقین جو ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کمر بستہ ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا وظیفہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ جو وظیفہ ہے اصل میں اس کے اندر بھی ایمان، یقین اور توکل کا ہم اعتراف کرتے ہیں اور اپنی تربیت کرتے ہیں کہ معاملات جو بھی ہوں، دنیا سے جب ہمیں تنگی یا پریشانی ملتی ہے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنا پورے کا پورا فوکس اللہ کی ذات کی طرف کر کے اور پورے کے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ جملے بولتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ اس بات کا ہمیں جو ہے نا وہ یعنی تجربے کا لفظ اس کے لیے چھوٹا ہے، عملاً میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے، پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمیں یہ معاملات دوبارہ کرنے چاہیے۔ اور عربوں کے ہاں تو یہ باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے نا کہ جو ان کی سوچ کے خلاف ہوتا ہے اور وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تو وہ کیا لفظ بولتے ہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اسی وجہ سے عربوں کا اگر آپ نے غصے کا اندازہ لگانا ہو تو ہم کیا سمجھتے تھے؟ جب وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے بندے کو آپ کی بات بہت بری لگی ہے۔ باہر صورت بات بری لگی یا نہیں لگی، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، یقین اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی خلاف آپ سمجھیں کہ مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو ہمیں اسے فوراً اللہ کی طرف لٹانا چاہیے، اور اس کے لیے یہ وظیفہ بھی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جو قرآن کریم کے یہ بھی ویسے قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور ایک اور جو الفاظ ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رب العرش العظیم۔ تو وہ والے الفاظ بھی ہمیں بولنے چاہیے، کیونکہ بعض روایات کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا کرتے تھے، اسی طرح حسبی اللہ ونعم الوکیل، دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں یدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل الطیر، کہ قیامت والے دن بہت سارے لوگ ایسے بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح، جن کے دل پرندوں کے دل، ہمارے ہاں تو ایک محاورہ ہے نا اس کا چڑی کی طرح کا دل ہے، یہ وہ والی بات مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے یدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل الطیر، کہ جو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے
ان کے دل اس معنی میں پرندوں کی طرح ہوں گے کہ جس طرح پرندے توکل میں انسانوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے دلوں کے اندر بھی انتہا زیادہ جو ہے وہ توکل اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دیا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ کی ذات کے اوپر اس طرح توکل کر لو جس طرح کے پرندے توکل کرتے ہیں تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پرندے جو ہے نا وہ ہماری طرح ان کا کوئی لمبا چوڑا کوئی وزیر معیشت نہیں ہوتا، کوئی خزانہ نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کا لمبا چوڑا سسٹم ان کا نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو جب آتے ہیں تو ان کا پورے کا پورا سلسلہ اور ان کی ضروریات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، یقین، توکل، تقوی اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میں نے 3 موضوعات آپ کے سامنے عرض کیے تھے، ایک تقوی، ایک توکل اور تیسرا استقامت۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہے نا وہ استقامت سے میں شروع کروں گا۔ تو چونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا تو پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں مختصراً اس کو ذکر کر دیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ خطبہ جمعہ وہ استقامت سے ہی شروع کریں گے، اور استقامت سے متعلق جو روایات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں یا توجہ دلانا چاہتا ہوں، پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں ایک اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں مسجد میں نا ایک پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں سولر کا، اور وہ ہماری بڑی ضرورت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان بھی آنے والا ہے تو یعنی اس کی زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے۔ آپ نے باہر اشتہار لگے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، تو کچھ دوست احباب نے اس حوالے سے توجہ کی بھی ہے، لیکن مزید دوستوں سے یہ گزارش ہے، اور اس اشتہار کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن یہاں ہمارے قاری اسامہ صاحب موجود ہیں، حاجی ناصر صاحب موجود ہیں، محترم جناب پاشا صاحب موجود ہیں، یہ 3 شخصیات ہیں۔ آپ اس حوالے سے ان سے رابطہ کریں تاکہ جو خیر کا یہ کام ہے نا یہ جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچے، اور رمضان سے پہلے خیر کا یہ جو کام ہے وہ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل النفاق والمنافقين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله